الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ترجمہ: اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور تم جہاں کہیں ہو تو اپنا منہ اس کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی الزام نہ رہے، مگر ان میں سے جو ہٹ دھرم ہیں تم بھی ان سے نہ ڈرو اور ہم سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس آیت نمبر 150 میں تیسری بار قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ خطاب ہے اور مسلمانوں سے الگ خطاب ہے، اور ساتھ ہی تحویل قبلہ کی 3 حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت، تاکہ اعتراض کرنے والے اہل کتاب، مشرکین اور منافقین کے پاس مسلمانوں کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ تحریر موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ ابراہیمی ہوگا، یعنی کہ کعبہ ہوگا۔ مشرکین کے خیال میں ان دونوں باتوں میں بڑا تضاد تھا کہ دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی اتباع کا کر رہے ہیں، اور قبلہ جو ہے ہیکل بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے۔ تیسری طرف منافق جو ہیں وہ ہر بولی بول لیتے تھے، وہ کبھی مشرکین کی زبان میں بات کرتے تھے اور کبھی اہل کتاب کی زبان میں بات کرتے تھے اور شور شرابہ کرتے تھے۔ اس پس منظر میں بیت المقدس کو مستقل قبلہ بنانے کی صورت میں مخالفین کے بعض حجت بازی کے لیے ایک ہتھیار رہتا۔ یہودی یہ کہتے کہ ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ ان کا قبلہ تو قبلہ ابراہیمی ہوگا، لیکن مسلمان تو ہمیشہ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر قبلہ نہ تبدیل ہوتا تو مشرکین کہتے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ تو کعبہ تھا۔ تو ان دونوں کے پاس جو ہے وہ جواز رہتا حجت بازی کا۔ اور تیسری طرف منافقین تو ہر طرح کی بولی بولتے ہیں، ان کو جہاں پر بھی ان کو فتنہ انگیزی کا موقع ملتا وہ اسی طرح سے فتنہ برپا کرتے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے اندر مسلمانوں پر نعمت اللہ تعالیٰ نے تکمیل فرمائی، نعمت کی تکمیل فرمائی۔ ایک مستقل قبلہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اہل ایمان کے قلوب کے لیے ایک روحانی مقناطیس، اسلامی وحدت کا ظاہری نشان، مغرب و مشرق کے مسلمانوں کے لیے ایک نقطہ اتصال بنا دیا گیا۔ اور اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک مرکز کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گئے، اور اس کی طرف ان کا جو ہے وہ ان کی سمت کا تعین ہو گیا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کو ہدایت ملے۔ تحویل قبلہ کے موقع پر بعض کم فہم اور کم علم گمراہ ہو گئے، لیکن اہل ایمان کی اکثریت کو ہدایت ملی، وہ ایمان میں مضبوط ہو گئے اور وہ اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی تقرب کے جو ہے وہ حقدار پائے۔ ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو قبلہ سے آج بھی انسانوں کو ہدایت اور روحانی غذا مل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔